نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز بچوں، بخاری شریف کے آغاز کا انتظار کرنے والوں، آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کل بخاری شریف کی تالیف کے اسباب پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہمیں ایک تالیف ہی کے ذیلی عنوان کو جاننا ہے کہ کتاب کتنے سالوں میں لکھی گئی، لکھنے کا آغاز کب ہوا اور لکھنے کا کام مکمل کب ہوا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تعلق کتب تاریخ سے ہے، اور کتب تاریخ اور کتب رجال اس بات سے خاموش ہے کہ ابتدا کب ہوئی اور انتہا کب ہوئی۔ البتہ مدت تالیف کتاب کا ذکر علامہ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغداد میں کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام نووی نے، حافظ ذہبی نے اپنی اپنی کتابوں میں 16 سال کی مدت بتلائی، اور یہ محدثین کے درمیان متعین ہے کہ بخاری شریف 16 سال کی طویل مدت میں لکھی گئی۔ کب شروع ہوئی اور کب اس کا اختتام ہوا، اس کی کوئی صراحت کسی نے نہیں کی۔ البتہ بعض محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کتاب سے متعلق تعارفی اجزاء پر غور کر کے کچھ سراغ ضرور لگایا ہے، جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کتاب کا آغاز، یعنی اس کتاب کی تالیف کی ابتدا 217 میں ہوئی ہے اور انتہا 233 میں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ ابو جعفر محمود ابن عمرو عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی یہ کتاب مکمل فرما لی تو اپنے زمانے کے 3 بڑے محدثین کے سامنے اس کو پیش کیا۔ ایک امام احمد ابن حنبل، دوسرے یحییٰ ابن معین اور تیسرے علی ابن مدینی رحمہم اللہ۔ ان تینوں کی خدمت میں کتاب پر نظر ثانی کے لیے پیش کیا۔ ان تینوں حضرات نے تحسین فرمائی، یعنی کہ تعریف کی، کتاب کو، کتاب کے اندر کی حدیثوں کو پسند کیا۔ ہاں، 4 حدیثوں میں کچھ اختلاف تھا ان کا، لیکن امام عقیلی فرماتے ہیں کہ ان 4 حدیثوں میں بھی جو رائے امام بخاری کی ہوئی وہی راجح بنی۔ گویا اس طرح سے یہ کتاب ان تینوں محدثین کی نظروں سے گزر کر، اور چوتھے محدث خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 محدثین کی نظروں سے گزر کر ہمارے پاس پہنچی ہے۔ اب جو بات یہاں عرض کرنی ہے کہ ان 3 حضرات کی خدمت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو پیش کرتے ہیں، تو اب پتہ لگائیے کہ یہ تینوں حضرات دنیا میں کب تک تشریف رکھتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یحییٰ ابن معین کا انتقال 233 میں ہوا، علی ابن مدینی کا انتقال 234 میں ہوا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 241 میں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یحییٰ ابن معین 233 میں دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور ان کے سامنے یہ کتاب پیش کی گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 233 میں یا اس سے پہلے یہ کتاب مکمل ہو چکی تھی۔ اور ادھر دوسری بات یہ متعین ہے کہ کتاب 16 سال میں لکھی گئی، تو 33 سے 16 سال نکالتے ہیں تو 217 کا عدد سامنے آتا ہے۔ اب خلاصہ نکلا اور نتیجہ یہ نکلا کہ 217 میں اس کتاب کا آغاز ہوا ہے اور 233 میں یہ کتاب مکمل ہوئی ہے۔
اور یہ تیسری بات بھی معلوم ہوگی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کل عمر جب کتاب مکمل ہوئی ہے تو 39 سال تھی، اس لیے کہ 233 میں 33 ادھر اور ادھر 194 میں حضرت کی ولادت مان لی جائے تو 6 سال ادھر 33 اور 6 39۔ اب حاصل یہ نکلا کہ 4 باتیں متعین ہو گئی۔ 39 سال کی عمر میں حضرت نے یہ کتاب تحریر فرمائی ہے، یعنی مکمل جب ہوئی تو حضرت کی عمر 39 سال تھی۔ ابتدا حضرت نے کی ہے 217 میں، کتاب کا اختتام ہوا ہے 233 میں، کل مدت تالیف 16 سال ہے۔ یہ کل 4 باتیں اس گفتگو سے آپ کے علم میں آئی۔ اب ہم اسی سے لگا ہوا ایک دوسرا عنوان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ مقدمۃ الکتاب سے متعلق جو گفتگو ہوگی اس میں اب کتاب کے بارے میں ہوگی اور اس کے کچھ بنیادی عناوین بھی ذکر کیے تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بولتے بولتے کچھ ذیلی عنوان بھی اور ضروری باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، اس لیے اب آپ کے سامنے ایک اور ذیلی عنوان ہم پیش کر رہے ہیں۔ وہ صرف اسی بخاری شریف ہی کی خصوصیت میں، اس کو ہم کتاب کی خصوصیات میں اگر ذکر کریں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہوگا، لیکن ہم کتاب کی تالیف سے جوڑ کر اس کو سنائے دیتے ہیں کہ یہ کتاب 16 سال کی مدت میں تو لکھی گئی اور اس کے بعد مزید 23 سال حضرت حیات رہے۔ 23 سال 233 میں 23 آپ جوڑیں گے تو 256 بنتا ہے اور 256 میں حضرت کا انتقال ہوتا ہے۔ گویا اس کتاب کی تکمیل کے بعد حضرت 23 سال حیات رہے اور اسی کتاب سے لوگوں کو حدیثیں سناتے رہے، پڑھاتے رہے، گویا کہ بار بار اس پر حضرت کی نظر پڑتی رہی۔ اب آپ سمجھیں کہ یہ کتاب کس قدر اہم ہوئی اور کس قدر قابل اعتبار ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب اسی قدر مقبول بھی ہوئی۔ مجھے جو اگلی بات عرض کرنی ہے وہ ہے اس جائے تالیف سے متعلق۔ کتاب کہاں بیٹھ کر حضرت نے لکھی ہے؟ تو پہلے ایک بات یہ سمجھیں کہ چونکہ 16 سال کی مدت میں کتاب لکھی جا رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ 16 سال تک انسان ایک جگہ تو بیٹھا ہوا نہیں رہے گا، اور پھر امام بخاری جیسا محدث جو حدیث کی جستجو میں دوڑنے والا، دوڑ کا مزاج رکھنے والا، جہاں کسی محدث کا پتہ چلے وہاں چل جانے والا، تمام تر قربانیوں کے ساتھ تیار ہو جانے والا انسان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 16 سال ایک جگہ حضرت بیٹھے رہے؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ کسی ایک جگہ بیٹھ کر حضرت نے یہ کتاب تالیف نہیں فرمائی ہے۔ مختلف جگہوں پر، مختلف قیام گاہوں پر، مختلف اسفار میں آپ نے یہ کتاب تحریر فرمائی ہے۔ دوسری بات اس عنوان میں یہ سمجھیں کہ بعض حضرات نے لکھا ہے، جیسے ابن عدی فرماتے ہیں کہ عبد القدوس ابن حمام کا بیان ہے کہ میں نے کئی مشائخ سے یہ بات سنی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے تراجم ریاض الجنہ میں بیٹھ کر منبر مبارک اور روضہ مطہرہ کے درمیان لکھے۔ تراجم کتاب کی ہم تشریح خصوصیات کتاب کے ذیل میں کرنے والے ہیں۔ یہ سمجھیں اس وقت اتنا اجمالاً کہ کسی حدیث کو لانے سے پہلے حضرت علام جو عنوان قائم کرتے ہیں اسی کو ترجمہ کہتے ہیں، اسی کی جمع تراجم ہے۔ کبھی کوئی غفلت سے ترجمہ بمانا عربی اول کا ترجمہ نہ سمجھ لے، زید قائمون کا ترجمہ نہ سمجھ لے، یہ ترجمہ بمانا حاصل حدیث ہے اور حاصل باب ہے، یعنی کہ احادیث کے مجموعے سے اور باب کے ذکر کرنے سے مصنف کی جو غرض ہوتی ہے تو اس کو جس عبارت میں مصنف پیش کرتے ہیں اسی کو ترجمہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ بخاری شریف کا جب پہلا صفحہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا پہلا بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عنوان ہے اس کو کہتے ہیں ترجمہ، یعنی احادیث جو اب آگے آئیں گی ان احادیث سے مقصد حضرت کو یہ بات سمجھانی ہے جس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں، اپنی تعبیر میں وہاں پر لکھ رکھا ہے۔ تو حضرت نے یہ تراجم بخاری شریف کے کہاں لکھے؟ مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کر، اور جنت کا ٹکڑا ما بین بیتی و منبری
रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, यानी कि रोज़े जन्नत में बैठ कर लिखें। और नीज़ इसमें यह भी एहतमाम किया कि हर तर्जमे के लिए 2 रकात नमाज भी अदा की है, और 2 रकात पढ़कर अल्लाह से मांग कर नमाज की बरकतों को, नूरानियतों को, रूहानियतों को समेट कर फिर कलम चलाया है कि अल्लाह मैंने इन अहादीस से ये चीज़ अख़ज़ की है, इन अहादीस से ये चीज़ मैंने अख़ज़ की है। उस पर इंशरा हो जाता था, फिर हज़रत लिखते थे। इससे पता चला कि हज़रत ने जन्नत के टुकड़े में, रोज़े जन्नत में बैठकर लिखा। उमर इब्न मोहम्मद इब्न बुजैर कहते हैं, ये ख़ुद हज़रत मुअल्लिफ़ ने एक जगह फरमाया कि मैंने ये किताब मस्जिद हराम में लिखी, और हर हदीस को लिखने से पहले, वहाँ तो तर्जमे की बात थी, हर हदीस को लिखने से पहले इस्तिखारा किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद इसको लिखा। अब यहाँ 2 तरह की बात हो गई। तत्बीक देना एक मौलवी के लिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। बहुत मुमकिन है कि मुसव्वदे किताब तो मस्जिद हराम में काबतुल्लाह के पास बैठ के लिखा हो, और उसकी तबईज़ और उसके तराजिम का काम, यानी तबईज़ कहते हैं किताब एक मरतबा लिखी गई, फिर उसके बाद उसको साफ़ किया गया, उसका जो नक्शे सानी बनाया गया। तो मुमकिन है कि नक्शे सानी का काम हज़रत ने बैठ करके मस्जिद रोज़े जन्नत के अंदर में किया हो। इसी तरीके से तराजिम जो है वो भी रियादुल जन्नह में हज़रत ने लिखे हों, या यूँ भी कि अहादीस लिखने की इब्तिदा, अहादीस लिखने की इब्तिदा तो हज़रत ने बनीयत तसनीफ़ मस्जिद हराम से की हो, और फिर उससे जो इस्तिंबातात वगैरह सामने आए, जहन में आते गए, उनको जब लिखने का काम किया है, तो उस वक्त आप तशरीफ़ रखते थे रियाजुल जन्नह में। तो ये भी कहना सही है कि यहाँ भी इब्तिदा की है, वहाँ भी इब्तिदा किया, यहाँ भी लिखा है और वहाँ भी लिखा है। ये सब इख्तिलाफ़ एतबारी हैं। आपको मेरे अजीज़ों मालूम होना चाहिए, बल्कि मालूम है, मंतिक तो बहुत मुस्तहज़र है, आपको मालूम है कि तनाक़ुज़ के तहक़्क़ुक़ के लिए 8 शर्तें हैं। ज़मान का एक होना और निस्बत का एक होना, दर तनाक़ुद हश्त वहदत शर्त दां, वहदत मौज़ू व महमूल व मकां, वहदत शर्तों इदाफ़त जुज़्व कुल, वहदत क़ुव्वत व फ़िअलस्त दर आखिर ज़मां। बहरहाल आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक आदमी अच्छा है, और फिर कहा जाता है वो आदमी अच्छा नहीं है। एक निस्बत से अच्छा है, दूसरी निस्बत से वो अच्छा नहीं है। कहा जाता है ये जगह मुनासिब है, ये जगह मुनासिब नहीं है, एक काम के लिए मुनासिब है, दूसरे काम के लिए मुनासिब नहीं है। इस तरह के एतबारी फ़रूक़ के साथ अगर किसी चीज़ को देखा जाए तो तनाक़ुज़ है भी, तो तनाक़ुज़ बाकी नहीं रहता है। तो इस गुफ्तगू से ये बात समझ में आई कि हज़रत की ये किताब तैयार हुई है, या इसके लिखने की इब्तिदा या लिखने के काम का तहक़्क़ुक़ जो हुआ है हमारी 2 मुक़द्दस जगहों पर, एक तो मस्जिद हराम और दूसरे मस्जिद नबवी। और मस्जिद नबवी में भी जो सबसे मुक़द्दस जगह है, यानी कि रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, वहाँ बैठ करके, इन दोनों जगहों पर बैठ करके हज़रत ने इस किताब को तालीफ़ की है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ असफ़ार में, मुख्तलिफ़ क़यामगाहों में रहकर, मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर फिर कर जहाँ हदीस मिलती गई लिखते गए। ये इस किताब की तरतीब की जगह के सिलसिले में एक नक्शा तैयार होता है। अल्लाह ताला इस किताब से इस्तिफ़ादे की भरपूर तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।